ریمشا نے لبوں پر زبان پھیری، ہاں تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، میں شارٹ راستے سے جا رہی تھی، مجھے کیا پتا آگے آنکھوں سے محروم شخص گاڑی چلا رہا ہے۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ اوہ میک اپ کی دکان، میں اپنی سائڈ پر ہوں اور تم غلط پر، ابھی تمہیں کھلونے سے ٹریننگ لینی چاہیے۔ بس چلتا پھرتا پارلر، اس کے پاپا تو ریمشا کے آگے ہی بطور کلیم چھا گئے۔ تم ڈائناسور کے منہ والے، تم تو دیکھ رہے تھے نا، بریک لگا لیتے، مجھے جلدی تھی اسی لیے ہو گئی غلطی۔ تمہاری جلدی کے چکر میں میری گاڑی تو گئی تھی نا، آج کام سے گئی تو نہیں نا، اب گاڑی ہٹاؤ سامنے سے۔ جاذب تو اس کے نخرے دیکھا اشش کر اٹھا تھا، بالکل نہیں، کیوں؟ میں پولیس کو فون کرتا ہوں کہ تمہیں گرفتار کرے، تم لوگوں کی جان کی دشمن بنی پھر رہی ہو، توبہ جھوٹے انسان، ایک چھوٹی سی ٹکر پر واویلا مچا رہی ہو۔ ریمشا تو اس کے الزام پر تپ اٹھی، تبھی جاذب کا فون بجا۔ ہیلو، ہاں بولو، آ رہا ہوں، 10 منٹ تک ایک میک اپ کی دکان نے رولر ڈال دیا ہے۔ جاذب کو فون کی طرف متوجہ دیکھا ریمشا جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور اس کے پاس سے جان سے بگا لے گئی۔ جاذب کے متوجہ ہونے تک وہ دور جا چکی تھی اور جاذب نے گور کر اس کی گاڑی کو دیکھا۔ اسٹوپڈ پارلر، اس کے میک اپ سے لدے چہرے کو سوچ کر وہ بڑبڑایا اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیو وے پر ڈال ہی اپنا آدھا گانا پھر سے پلے کر دیا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے، بڑا دل فریب اور سکون پہنچانے والا موسم تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو سردیوں کی شروعات کا پتہ بتا رہی تھی۔ اس پر ڈھلتے دن کا نظارہ مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ سورج رفتہ رفتہ مغرب کی جانب رواں تھا۔ یہ دن کا تقریباً 4:30 بجے کا وقت تھا جب شہزادوں کسی آن بان والا برہان دورانی ہمیشہ کی طرح وجیہہ پرسنالٹی کے ساتھ بقول زرش کی اس کا رومن رنگ گہری کالی آنکھوں کو سن گلاسز کے پیچھے چھپائے، بلیک تھری پیس میں ملبوس، بلیک ہی شو پہنے گاڑی سے اترا اور آنکھوں سے سیاہ سن گلاسز اتار کر ملازم کو دیا، جو اس کی گاڑی دیکھ کر فوراً اس کی جانب بڑھا اور گاڑی سے اس کا سامان نکالنے لگا تھا۔ وہ کان میں لگے ایئرپورٹ سے دوسرے طرفین کی بات سننے لگا، نظر مسلسل فون کی اسکرین پر مرکوز کیے وہ ہراما چلتا دہلی دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ اپنے کمرے کی بالکونی سے جھانک کر دیکھتی زرش کے دل کی دھڑکن معمول کی رفتار سے بڑھی تھی۔ وہ دھاگتا کرتے دل کے ساتھ برہان کو اندر جاتا دیکھ رہی تھی۔ دل کو ایک دھڑکا سا لگا تھا کہ جس کو دیکھے بغیر زرش کا دل نہیں ہوتا، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہی تو تھا، اس کو اس کی موجودگی میں وہ چوری اسے دیکھتی، اور جب وہ نہ ہوتا تو موبائل میں رکھی اس کی تصویر دیکھتی اور پھر دیوانہ وار دیکھتی جاتی۔ اس کو دیکھ کر ہزاروں لڑکے اس کے ساتھ کی تمنا کرتی تھی۔ وہ بزنس سائیکون برہان دورانی جس کی اپنی بیوی اس پر فدا تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، یہ احساس ہی زرش کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا تھا۔ زرش بوجھے تاسالیے واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ آئی گھر میں ہمارے خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ برہان کو دیکھا احمد کی شرارتی رگ پھڑکی، وہ تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا، ہی جانے من کہتا بی جی کے سر پر بوسہ دیتا، ہمیشہ کی طرح صوفے پر لیٹ کر بی جی کی گود میں سر رکھ اپنے باپ وجاہت صاحب کے نعت کے تانے طنز سنتا ڈیٹو کی طرح مسکرا رہا تھا، اور وجاہت صاحب گور کا اسے احساس دلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، اور احمد دانت نکالتا وجاہت صاحب کو اور آگ بگولا کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ جنگ چھڑتے، اس کے آغاز سے پہلے برہان کا اسلام کرنا اختتام کر چکا تھا کہ احمد نے لیٹے لیٹے ہی شگفتہ چھوڑا۔ برہان اس کی بات پر ہلکا سا مسکراتا اس کی جانب بڑھا، کیسے ہیں ڈیڈ، طبیعت کیسی ہے؟ برہان وجاہت صاحب کے گلے ملا، بیٹا میری طبیعت اس وقت ٹھیک ہوگی جب یہ نالائق آفس جائے گا اور اس سے بھی ایک کامیاب انسان بنتا دیکھوں گا۔ پر ڈیڈ، دا ریسر، دا باکسنگ چیمپئن، دا باسکٹ بالر چیمپئن احمد دورانی ابھی بھی نالائق ہے کیا، جس کے باہر کی کنٹری میں بھی ایک جانا مانا نام ہے؟ احمد نے تسلی سے باپ کی پریشانی دور کرنا چاہی، یہ شوق فرضی ہے، اپنے بھائی کو دیکھو، سیکھو کچھ اس سے۔ وجاہت صاحب سچ میں گڑبڑا گئے اور احمد کو جھٹکا، ڈیڈ میں کس لیے ہوں، اسے کرنے دو جو اس کا دل کرتا ہے، اس کا بھائی ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ڈیڈ،
آپ بھی غصہ مت کیا کریں، چھوٹا ہے، اس کی خواہش پوری کرنا برہان دورانی پر فرض ہے۔ جب یہ احمد آگے بڑھا، برہان کے سینے سے لگا۔ سب کے بیچ خاموش مسکراتی ان باپ اور بیٹوں کی محبت اور نوک جھونک دیکھ رہی تھی۔ برہان احمد کے بال بگا کر بھی جان کی جانب بڑھا، ہمیشہ کی طرح بی جی نے برہان کے لیے ڈیٹو دعائیں کر ڈالی اور پھر احمد برہان کو ایک ساتھ اپنے ساتھ لگایا۔ میرا بیٹا جاؤ، آرام کرو، کچھ دیر۔ بی جی نے برہان کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا کہ برہان کی نظر کسی کو ڈھونڈی تھی پر وہ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ وہ سر ہلاتا وہاں سے اٹھا۔ میں بھی تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا، احمد بھی اعلانیہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور وجہ صاحب اپنے دوست سے ملنے چلے گئے اور بی جی ملازمہ کو ہدایت دیتی کھانا تیار کروانے لگی۔ برہان جیسے کمرے میں آئے، ایک کھنکتی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ زرش فون کان سے لگائے صوفے کی پشت سے ٹیک لائے بیٹھے مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ بالکونی سے ہٹ کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اسی وقت سمرینہ بیگم کی کال آنے لگی۔ زرش سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہوگی اور سب سے بات کرنے لگی اور اب سومی سے بات کر رہی تھی کہ اس کی طوطی زبان میں کی گئی باتوں پر زرش کھلکھلا رہی تھی جسے صحیح سے بولا نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی آنی سے چکار لگا رہا تھا اور نہرے دکھا رہا تھا۔ زرش تو اچ کر اٹھی، اسے ننھے پیکٹ کے دھماکوں پر برہان کو وہ واقعی یاد آئی جب زرش مان کو جان کہہ رہی تھی اور اسے رومرنگ ایک محسور کن مسکراہٹ لبوں پر رقص ہو گئی۔ وہ فون پاکٹ میں ڈالے اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر فون لے لیا۔ زرش گھبرا گئی اور فون لینے والے کو پیچھے پلٹ کر دکھا تو اسے اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی جب برہان نے اس کی سمت قدم بڑھائے۔ وہ بلیک کلر کا فراک پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی، لبوں پر ریڈ لپسٹک لگائی ہوئی اور بال ہمیشہ کی طرح میسی جوڑے میں قید تھے۔ چھوٹے چہرے کے اطراف جڑ رہی تھی، کانوں میں پہنے ڈائمنڈ کے ٹاپس اور ناک میں پہنی بالی جو کہ برہان کے جانے کے بعد اس نے پہنی تھی وہ انتہا کی پیاری لگ رہی تھی کہ برہان اسے دیکھتا رہ گیا اور سب بھولے قدم اس کی طرف بڑھائے جو اب سر اٹھا کر مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے فون برپا پھینکا اور زرش کو کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اس کے بال آزاد کر چکا تھا کہ کسی آبشار کی طرح اس کی پشت پر جڑ کر کچھ چہرے کے اطراف پھیل کر اسے چھپانے لگے۔ زرش یکدم بکھلائی اور چہرے سے بال پیچھے ہٹائے جب برہان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ لہرا کر اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ کیسی ہو؟ دوسرا ہاتھ بھی اس کی نازک کمر میں ڈالے اس کے کان کے قریب جھکا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ مزاحمت کرتی بولی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ کیا یہ واقعی برہان دورانی ہے۔ اس کی حرکت پر برہان نے غور سے اس کے زور آزمائی دیکھی، اتنا اہتمام۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا کہ زرش کی مزاحمت کو بریک لگی۔ وہ دک دک کرتے دل سے برہان دورانی کو دیکھا۔ وہ اس کی بات سمجھ کر زرش سرخی اور بال کان کے پیچھے کہ جہاں وہاں دیکھتی وہاں نہ بنانے لگی۔ اہتمام تو بہت خاص اور دل سے کیا گیا تھا کہ جب بی جی نے کہا اور وہ پورے من سے اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی۔ برہان نے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا خمار زدہ آواز میں بولا۔ زرش اس کی قربت پر لال ٹماٹر ہوتی چہرہ جھکا گئی۔ بی جی نے کہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے کندھے کو تھام کر فاصلہ قائم کرتی پھنسی آواز میں بولی کہ اس سے بولنا محال ہو گیا تھا کیا؟ برہان کو اپنی چھوٹی سی بیوی کو یوں دیکھ کر ہنسی آ گئی جس کی صورت اب رونے جیسی ہو گئی تھی کہ اس کی انگلیاں زرش کے پشت پر حرکت کرتی اس کے اندر کرنٹ برپا کر رہی تھی اور وہ گہری سانس لیتی رونے جیسی ہوئی کھڑی تھی۔ بی جی نے کہا تھا تیار ہونے کو۔ زرش اس کی شرٹ کو مٹھی میں جگڑ کر کانپتی آواز میں بولی۔ بی جی کی مہربانی ہے یا آپ کی کرم نوازی۔ اس استقبال پر ان کا بھتیجا اور آپ کا شوہر بہت مسرور ہوا ہے، انعام دینے میں دیر نہیں لگائے گا۔ کہتے ہی برہان دل میں امڑتی خواہش پر لب بیک کرتا اس کے لال رنگ سے رنگے یاقوتی لبوں پر جھکا اور پوری شدت سے ان کو اپنے انابی لبوں کی قید میں لیا تھا کہ زرش کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ اس کا دل جیسے ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا کہ برہان اس کی سانسیں خود میں کھینچ کر اسے وہ تو جیسے پیچھے ہٹنا ہی بھول گیا تھا اور اب دنیا جہاں سے بے خبر زرش کی قربت کا سرور سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ وہ جذبات کا تو ضبط خود اپنی پیاس بجھانے کے لیے جھکا تھا اور زرش کی جان پابندی تھی۔ برہان اسے سہتے سے خود میں پیچھے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر سہارا دیے اور دوسرا اس کے سر کے پچھلے حصے پر رکھ کر لبوں پر جھکا مدہوش ہو چکا تھا۔ زرش بے جان سی ہوگی اس کی شدت کے آگے۔ سانس رک جانے پر اپنی آنکھیں موندنے کو تھی کہ برہان کو اس پر ہما ہی گیا۔
جب پیچھے ہٹا اور اگلا ہدف اس کی گردن تھی، وہ گردن بازو کا جا بجا بنا لمس چھوڑتا زرش کو سمٹتے سامنے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ برہان کی منمانیاں بڑھتی اس سے پہلے زرش نے اس کے سینے پر بار ڈالا۔ برہان نے سر اٹھا کر محمور آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ زرش نے تنفس بحال کرتے نام میں سر ہلایا کہ وہ اور اس کو نہیں جیت سکتی۔ برہان گہری نظروں سے اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ زرش کی لپسٹک پھیلی ہوئی تھی، چہرہ سرخ گلاب کی مانند ہو چکا تھا، آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا اور وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھڑکن معمول پر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی تیاری بگاڑ کر برہان دل فریب انداز میں مسکرایا اور پھر سے جھکنے لگا تھا کہ زرش نے دھکا دیا۔ برہان نے خود کو ڈھیلا چھوڑا ہوا تھا جب بھی اس کے دھکیلنے پر انچ بڑھ ہلا اور زرش بکھرے خلیے سے باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے خلیے کے پیش نظر برہان نے روکنا چاہا پر وہ دروازہ پار کر گئی تھی۔ برہان مسکراتا مرر کے سامنے آیا اور ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو نکال کر اپنے شنگرفی لبوں پر پھیرا جہاں زرش کے لپسٹک کے نشان تھا۔ برہان اتنے دنوں سے چڑچڑا ہوا تھا اور اس کی نظروں کے سامنے زرش کا موم جیسا سراپا چھم سے آ جاتا اور وہ بنا اٹھتا۔ برہان خود کو کام میں الجھائے رکھتا تھا، وہ زرش پر سخت برہم تھا جو اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جا کر زرش کی اچھی خبر لے گا، پر جہاں کا زرش کو خود کے لیے تیار دیکھا، اتنے اچھے ویلکم پر برہان دل و جان سے راضی ہوا تھا۔ اس کی تیاری کی تعریف اور شکریہ اپنے انداز سے کر چکا تھا کہ اب وہ ریلیکس فیل کر رہا تھا۔ برہان انگوٹھے سے شیو سہلاتا تاریخ نظر خود پر ڈال کر ایک نظر خود پر ڈال کر ڈریسنگ روم میں گم ہو گیا۔ صہیب گرائے تو جاذب اور شائلہ کے سوا باقی سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ فواد صاحب جواد صاحب اپنے نواسے سومی کے ساتھ کیرم بورڈ کھیل رہے تھے۔ سمینہ بیگم اور صوفیہ بیگم ساتھ بیٹھی ان کی گیم دیکھنے کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مگن تھی۔ السلام علیکم، صہیب نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام صاحب نے جواب دیا۔ وہ اس کی آمد پر حیران ہونے کے ساتھ ہوش بھی ہوئے تھے کہ صہیب نے شائلہ کے سوا کسی کو آنے کی خبر نہیں دی تھی۔ ماموں، سومی خوشی سے چہکتا صہیب کے ساتھ لبڑ گیا۔ او چیمپ، صہیب نے فوراً اسے ہائی فائی کیا اور جھکا سومی کو اٹھا لیا۔ جھولے دو زیبی ماموں، سومی نے فرمائش کی، پہلے کس کرو۔ صہیب نے پیار سے اس کے گال پر لب رکھتے کہا۔ سومی نے ننھے ہاتھوں میں صہیب کا چہرہ تھام کر دائیں بائیں گال پر کس کر ڈالی۔ اس کی معصوم ادا پر سب مسکراتی ہوئی صہیب سومی کو ہوا میں اچھالنے لگا۔ ہا 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 ماموں، اور تیز، سومی کھلکھلاتا بولا۔ اچھا بچوں، اور تیز۔ صہیب نے اب کی بار اس کو گدگدی کی کہ سومی کا ہنس ہنس کا برا حال ہو گیا۔ جب بھی صہیب چٹاچٹ اس کے گال چومتا، باقی سب کی طرف متوجہ ہوا اور اسے یوں ہی اٹھائے ہوئے سب سے ملا۔ جازم کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا؟ بیٹا وہ تو ابھی آیا نہیں۔ اور شائلہ؟ وہ اپنے کمرے میں ہوگی، صہیب نے سر ہلایا۔ بیٹا میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں جانتا ہوں شائلہ غصے کی تیز ہے، جذباتی ہے، پر دل کی بہت اچھی ہے، نہ جانے اس سے یہ غلطی کیسے سرزد ہوگی۔ جواد صاحب ندامت سے بولے۔ میں جانتا ہوں تایا جان، آپ پریشان مت ہو، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اور شائلہ کے ساتھ میں صحتی برت کا اس کا ہی فائدہ چاہتا ہوں، مجھے غلط مت سمجھنا آپ۔ صہیب نے ان کی فکر دور کری اور وہ سر ہلا کا خفیف سا مسکرا دیے۔ سومی ماموں کچھ دیر میں ہم فریش ہو کر آتا ہے، پھر چیمپ کے ساتھ گیم کھیلیں گے، اوکے؟ سومی جھٹ سے مان گیا اور صہیب اسے فواد کی گود میں ڈال کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، کمرہ بالکل خالی پڑا تھا، شائلہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بندری اب چپ کے بیٹھی ہے، دیکھتا ہوں کیسے بچتی ہوں مجھ سے۔ صہیب بڑبڑایا اور ڈریس لے کر واش روم گیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے بال سیٹ کیے اور اپنا فیورٹ پرفیوم چھڑ کر کمرے سے نکلا۔ رخ شائلہ کے کمرے کی جانب تھا۔ شائلہ دروازہ لاک کیے اندر بیٹھی اسے کوس رہی تھی جب بھی صہیب نے ہینڈل گھمایا، پر دروازہ لاک ہونے کی وجہ سے نہ کھل سکا۔ دروازہ کھولو، صہیب تہش میں بولا، تمہارا کمرہ ہے جو کھولو۔ شائلہ ابھی بنا اٹھی تھی۔ شائلہ دروازہ کھولو، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، کس خوشی میں نکلو یہاں سے، بہانہ چاہیے بس میرے قریب آنے کا تمہیں۔ اندر سے شائلہ چیخی، تم اس لائق نہیں کہ میں تمہارے قریب آؤں، میں تمہاری حرکتوں کے باعث تمہیں ٹریلر دکھانے آیا ہوں، اب خاموشی سے کھول دو، اگر میں اپنے طریقے سے آیا تو تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ شائلہ نے گونٹ بڑھا کہ وہ بددماغ واقعی ایسا نہ کر دے۔ رکو، دماغ سے آ رہی بندر۔ شائلہ نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا
اور سے بچنے کے لیے اسپیڈ سے واش روم کی جانب دوڑ لگا دی، پر وہ بھی زہیب تھا، اس نے اسی رفتار سے اسے بیچ دروازے میں ہی پکڑ لیا۔ کہاں سڑی بندی؟ زہیب کے مضبوط بازو اس کی کمر کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ چھوڑو مجھے۔ شعلہ نے اس کے ہاتھ جھٹکنے چاہے۔ تمہیں کیا لگا مجھ سے بچ جاؤ گی؟ بولو۔ زہیب نے گھما کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ زہیب میں نے کہا چھوڑو مجھے، تمہیں کوئی حق نہیں بار بار میرے قریب آنے کا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، دور ہٹو۔ شعلہ یکدم پھٹ پڑی۔ حق؟ تو چلو آج تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا حق کیا کیا ہے۔ زہیب نے اسے بازو سے پکڑ اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے سے نکلا۔ وحشی جنگلی، کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ اب چھوڑ مجھے، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ آواز نیچے رکھو، نیچے سب بیٹھے ہیں۔ زہیب لہتا بڑھ رکا سرد آواز میں بولا اور اسے لاکر اپنے بیڈ روم میں چھوڑا اور دروازہ بند کیا۔ بہت عقل ہے نا تم میں، اب تمہاری عقل توڑنا مجھ پر فرض ہو چکا ہے۔ زہیب اس کے کان میں پھنکارا۔ میں چیخ پڑوں گی۔ زہیب چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ اسے زہیب کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں دوسروں کی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دوں گا؟ میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا کیا حربے استعمال کی ہے، یہاں سے نکل گئے ہو۔ تم کہاں جانا چاہتی ہو، کیا ارادہ رکھتے ہو، سب سے واقف ہوں۔ زہیب نے ایک ہاتھ سے اسے والد سے پکڑ کر دوسرے سے اس کا جبڑا دبوچا۔ شعلہ نے نکلنے کے لیے اتنے جتن کیے تھے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ زہیب نے اس کا فون ہیک کر لیا تھا۔ وہ جس سے جو بات کرتی اسے سب معلوم تھا، اور شعلہ نے اپنے دوست سے کھل کر اظہار کیا تھا۔ وہ سمیر کو چاہتی ہے اس کو سجل سے چھین کر رہے گی۔ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ کوئی بڑا ہنگامہ کرنے کا ارادہ باندھے بیٹھی تھی، اور زہیب اس کی چالاکیوں سے واقف سب کو چکنا کر چکا تھا۔ تو میری مرضی ہے، میں کیوں جاؤں؟ جس سے تعلق رہو، تم اپنی بہن کی شادی شدہ زندگی بچا نہیں پاؤ گے۔ سمیر کو میں حاصل، اس کی زبان کو بریک زہیب کی بارے ہاتھ نے لگائی۔ چٹا زہیب نے تیش کے عالم میں زوردار تھپڑ مار کر شعلہ کا نچلا ہونٹ پھاڑ گیا۔ ایک مرد کے لیے یہ کام ہے کہ اس کی بیوی اسی کے سامنے دوسرے مرد کو حاصل کرنے کا ذکر کرے۔ دوسرا اس کی بہن کے پیچھے پڑ چکی تھی۔ اس وقت شعلہ اسے کسی ڈائن سے کم نہیں لگی۔ تبھی اس کو بیڈ پر بٹھا، دیکھتا ہوں کہ آج کے بعد کیسے تم یہ بکواس کرتے ہو۔ تمہیں آزاد چھوڑنا حد سے حالی نہیں، اس لیے ہمارے بیچ رشتے کا احساس دلانا لازمی ہے۔ کہتی زہیب نے قمیض اتار کر دور پھینکا اور شعلہ کے اوپر جھکا جو آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شعلہ اپنے ناخن اس کے سینے میں گاڑ دی، زہیب نے اس کے ہاتھوں کو بیلٹ کے ساتھ پین کیا اور غصے سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ شعلہ پھڑ پھڑا کے رہ گئی۔ اس نے شدید مسامحت کی۔ زہیب کے سامنے سب بیکار گیا۔ جب زہیب نے ہاتھ بڑھا کر کمرے میں جلتی لائٹ آف کی اور پوری طرح اس کو خود میں قید کر کے پھر سے جھکا تھا، شعلہ کی ساری ہمت جیسے ختم ہو چکی تھی۔ زہیب کا سارا وزن اس پر تھا کہ وہ آنسو بہاتی مزاحمت ترک کر گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا آپ زہیب کو سونپ دیا تھا۔ زہیب فتح مندی سے مسکرائے، اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا جو اس نے اپنی شریک حیات کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ جبکہ شعلہ خاموش اس کی دسترس میں اس کے رحم و کرم پر پڑی تھی، اور زہیب اچھی طرح اسے رشتے کا احساس دلا چکا تھا اور اپنا حق بھی دکھا چکا تھا کہ چاہ کر بھی شعلہ اسے روک نہ پائی، اور وہ بڑی دیدہ دلیری سے حق وصول کرنے میں لگا تھا۔ پاس شیر نے اس لڑکی کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ میں نے ان کا پیچھا بھی کیا، پر اچانک سے ان کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ پاس کا آدمی سر جھکائے بولا، شیر مجھے پتا تھا یہ کچھ ایسا ہی کرے گا، پر مجھے وہ چڑیا چاہیے ہر حال میں۔ باس ڈارا تھا کہ اب جب تک شیر نہ چاہے وہ ایمان کو نہیں پا سکتا۔ ویسا کبھی ہوگا نہیں۔ باس شراب حلق میں اتارتا انتہا کا غصے میں تھا۔ شیر کو بلاؤ۔ جی باس، اس کا آدمی کہتا وہاں سے باہر نکلا۔ مبادہ سر پھیرا، بوڑھا اسے ہی نہ مار دے۔ باہر نکل کر اختر نے برے طریقے سے باس کو گھورا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ سر باری سا محسوس ہوا۔ ایمان نے ایک ہاتھ سے سر کو تھاما۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا نقاب ابھی تک لگا ہوا ہے۔ لمحے میں اس کے حواس بحال ہوئے اور خود کو انجان جگہ انجان کمرے میں پا کر یکدم اٹھ بیٹھی۔ سیکنڈ لگا تھا اسے یاد آنے میں کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ دوپہر سے شام اور اب رات ہونے کو آئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی جانب بھاگی۔